نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام حکیم بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اچھا، میرے تمام بھائی حضرات، بات کچھ اس طرح ہے کہ بہت سے میرے دوستوں نے کمنٹ کیے ہیں کہ پنجابی کی سمجھ نہیں لگتی، لہٰذا اپنے جو تمہارے نسخہ جات جو آپ نے دیے تھے پنجابی میں، وہ سارے اردو میں وائس ریکارڈ کر کے بھیجیں۔ تو آج میں اردو میں نسخہ دے رہا ہوں جو کہ ابرک سے میٹل نکالنے کا نسخہ ہے، یعنی ابرک سے پارا یعنی مرکری کیسے نکالا جاتا ہے۔ جو میرا طریقہ کار ہے، بہت سے میرے ایسے دوست حکیم ہیں جو نکال لیتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو میرا طریقہ کار ہے اس میں یہ بالکل چاندی کی مانند وائٹ میٹل ملتا ہے، اس میں یہ ڈلی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس میں ایک فالٹ ہوتا ہے، فالٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارڈ ہوتا ہے، یعنی چوٹ لگانے سے یہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہوتا پارا ہے، اس بات کی میری طرف سے گارنٹی ہے، بالکل صاف شفاف چاندی کی مانند چمکدار۔ اچھا، تو نسخے کی طرف آتے ہیں کہ میٹل نکالنا کیسے ہے۔ میں سب سے پہلے ابرک لیتا ہوں۔ ابرک لے کے آپ اس کو چکی سے یعنی گرینڈ کروا لیں، گرینڈر میں اس کو بالکل باریک کروا لیں۔ پہلے لوگ جب یہ چکی والی سہولت موجود نہیں تھی تو دناب کرتے تھے، اس کو بولتے ہیں دناب کرنا، ابرک کو دناب کرنا۔ دناب کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ باریک کر لیں۔ وہ کوئی بجری وغیرہ یا کوئی ایسے سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں میں پوٹلی میں باندھ کے پانی میں اس کو ہلاتے جاتے تھے تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے ذرات اس کے پانی میں اترتے جاتے تھے، بعد میں اس کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں دناب کرنا۔ لیکن آج کل گھر گھر میں گرینڈر ہے، اس کو چٹو میں تھوڑا باریک کریں، باریک کرنے کے بعد گرینڈر میں ڈالیں تو وہ آٹے کی مانند باریک ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے اب اس میں اگر آپ کے پاس ایک پائیا ابرک ہے تو اس میں آپ ایسا کریں کہ ایک پائیا تیزاب شورا اور ایک پائیا تیزاب نمک ڈال دیں، یعنی دونوں تیزاب آدھا کلو اس میں ڈال دیں۔ دونوں کا ریکشن ہوگا، جب ریکشن ختم ہو جائے تو آپ اس کو اٹھا کے ریت جنتر چولہے پہ رکھیں، یعنی کڑھائی کے اندر ریت ڈالیں۔ ریت ڈال کے تو اب اس کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اوپر اس کے بیکر رکھ دیں، شیشے کا بیکر میں عمل ہوگا نا، یہ یا بیکر میں عمل ہوگا یا کسی چینی کے بڑے پیالے میں عمل ہوگا۔ تو اس کے نیچے آگ جلائیں، جب تک زرد رنگ کا دھواں نکلتا رہے تو اس کو پکنے دیں۔ جب دھواں سفید ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس کا جتنا بھی میٹل تھا وہ تیزابوں کے اندر ڈیزول ہو کے آ گیا۔ اب اس کو چولہا بند کر دیں، اس کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے اب اس کو موٹے کپڑے سے چھان لیں، یعنی فلٹر کر لیں۔ جتنا بھی پارا ابرک کا میٹل تیزاب میں ڈیزول ہو کے اس میں پانی کی شکل اختیار کر گیا، وہ نیچے نکل جائے گا، باقی ابرک آپ کا اوپر پڑا رہے گا۔ اگر اس کو آپ کسی اور کام میں لانا چاہتے ہیں تو اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں، نہیں تو اس کو ضائع کر دیں۔ اب یہ تیزابوں کا پانی آپ کے پاس آ گیا ہے، ریت جنتر رکھ کے اس کو ایسے ہی آپ نا آگ پہ یعنی خشک کر دیں، اڑاتے جائیں اس کو۔ جب یہ پانی سارا اڑ جائے تو نیچے آپ کو برنگ سرخ جیسے سونے کی پٹھور ہوتی ہے، اس طرح کا آپ کو مواد ملے گا۔ اس مواد کو بیکر سے نکالیں، نکال کے تو اس کو کسی لوہے کے پترے پہ ڈال کے یا لوہے کی کڑھائی میں ڈال کے تیز آگ پہ رکھیں تاکہ اس میں سے تیزاب جو ہے نا وہ اچھی طرح اخراج کر جائے۔ جب دھواں وغیرہ بند ہو جائے تو اس میں آپ ایسا کریں، پانی ڈالیں، پانی ڈال کے اس کو گسل دیں، گرم کریں پانی کو، ابالا دیں، پھر اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو نتار لیں، اوپر سے پانی اتار دیں، نیچے والی دھات جو ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 بار پانی اس میں ڈال کے گرم کرنا ہے تاکہ تیزابیت مکمل نکل جائے۔ یہ اب پٹھور کی شکل میں پارا آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ اس کو اس میں سے 2 تولے 2.5 تولے یا 50 گرام آپ لے لیں، لے کے وہ آپ کے برتن پہ منحصر ہے جس میں آپ نے پارا نکالنا ہے، ابھی ڈلیوں کی شکل میں جو ملنا ہے۔ تو اس کو آپ نکالیں، علیحدہ کر لیں 50 گرام۔
یا جتنا بھی آپ کو وزن مناسب ہو، آپ سمجھیں کہ یہ میرا برتن ہے، اتنا برتن ہے تو اس میں آ جائے گا۔ وہ برتن میں آپ کو بنانے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ بتاتا ہوں۔ اب فرض کیا 50 گرام یہ لے لیا، 50 گرام ہی آنڈا پٹاش ہوگی، 50 گرام کاسٹک پتری ہوگی، 50 گرام سمل فار سفید لے لیں، زرد لے لیں، بات ایک ہی ہے، اور 50 گرام کفور ہوگا۔ یہ پانچوں چیزیں جو ہیں نا وہ برابر وزن ہوں گی۔ اب اس کو کسی بڑے کھرل میں ڈال کے تو اس کو یک جان کر دیں ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر ترتیب یہ ہے کہ کاسٹک پتری جو ہے نا اس کو پہلے بریک کریں۔ جب وہ بالکل بریک ہو جائے باقی چیزیں اس میں مکس ہو جاتی ہیں، لیکن کاسٹک پتری جو ہے نا وہ اتنی جلدی کھرل میں حل نہیں ہوتی، تھوڑا ٹائم لیتی ہے۔ پہلے کاسٹک پتری کو کر لیں، اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیں یہ جو پارا آپ نے نکالا ہے ابرک کا۔ اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ اس کو ڈال دیں سمل فار کو، آخر میں جا کے نا تو آپ اس میں ڈالیں آنڈا پٹاش، جو میں ترتیب کرتا ہوں۔ تو ویسے آپ جیسے بھی اس کو یعنی کہ رگڑائی کر کے یک جان کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ کے پاس لیٹی سی تیار ہو جائے گی، سرخی مائل یعنی کہ یہ لیٹی بنے گی، تھوڑا سیاہی رنگ بھی ہوگا۔ آپ اس میں یہ ساری چیزیں ریکشن کر کے، اب برتن آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے۔ 10 منٹ کی آئیڈیو جو ہے وہ ہو گئی ہے، 10 منٹ کی میں ریکارڈ کرتا ہوں، تو آپ یہ دوسرے پارٹ میں جو ہے نا میں برتن بنانے کا اور اس کے آگ کے تجربات جو بھی ہیں، پھر اس کو دھونے کا، وہ سارا جو ہے نا وہ دوسرے پارٹ میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ اسی ریکارڈنگ کے بعد دوسری ریکارڈنگ جو ہے نا وہ آئے گی، تو آپ اس کو دیکھ لینا۔ میرے خیال میں اچھے طریقے سے میں نے سمجھا دیا ہے، تو جو بھائیوں کو پنجابی کی سمجھ نہیں آتی تھی ان کو اب سمجھ آ جائے گی۔ میری طرف سے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔